بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقر فخري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم سب کے اندر اصل میں جو ہم سب کا نفس ہے، اس نفس کی وجہ سے ہم سب اچھے دیندار بھی اور عوام سبھی پریشان ہیں، اس لیے کہ ہر ایک انسان اپنے نفس کی اتباع میں لگا ہوا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ نفس کی یہ اتباع کرتے ہیں. تو اس نفس کو ہی کچلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کی مجلس میں اسی انکساری اور عاجزی کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے. کسی کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھنا اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ جیسے کوئی کسی بڑے کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ عاجزی کہلاتا ہے. اور عاجزی افضل ترین عبادات میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. شریعت نے نماز کو بہترین عمل کہا ہے. اگر آپ غور کریں تو نماز پوری کی پوری عاجزی ہی کی مثال ہے. کہ ایک آدمی کسی بڑے کو دیکھ کر تین طرح سے اس کا ادب کرتا ہے نا، یا تو وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس کے سامنے جھک جاتا ہے، یا پھر اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے. اور نماز میں یہ تینوں طریقہ موجود ہے کہ قیام میں انسان ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور رکوع میں ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے گویا کہ جھک جاتا ہے، اور سجدے میں ہے تو گویا انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے، اور اپنی ناک اور پیشانی زمین پر ٹیکنا یہ بہت بڑی عاجزی کی بات ہے. تو نماز میں تینوں حالتیں موجود ہیں کہ کسی کے سامنے جیسے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کسی انسان کے ادب میں، تو گویا کہ اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ میں کھڑا ہونا یہ قیام ہے. اور کسی کے لیے جھک جانا تو گویا کہ یہ اللہ کے سامنے رکوع کر لینا، یہ جھک جانا ہے. اور سجدے میں انسان گویا کہ اس کے سامنے جو پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے تو جیسے کسی بڑے انسان کے ادب میں اس کی قدم بوسی کرتا ہے، ایسے گویا کہ اللہ کے سامنے گویا کہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے کوئی کامیابی ملے ہے نا، یا اس کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اندر میں آ جاتی ہے، اور یہ میں ہی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ انگریزی میں اس کو ذرہ ایٹم کہتے ہیں، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک ایٹمی بیماری ہے کہ جس طرح لوگ اپنی ایٹمی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، لوگ ایٹمی ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ خطریلا ہتھیار ہے، یہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے۔ کون؟ ایٹمی جو ہتھیار ہوتا ہے، یعنی ایٹم بم وغیرہ۔ اسی طرح تکبر بھی انسان کی روحانیت میں بے حد تباہی پھیلا دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ شیطان جنوں میں سے تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ طاؤس الملائکہ کا خطاب ملا تھا اس کو، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، اور اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو اللہ کے دربار سے اس کے نکلنے کا کیا سبب بنا؟ اس کا تکبر دربار الہی سے نکلنے کا سبب بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور نہ ماننے والوں میں سے وہ گویا کہ بن گیا۔ معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسی بری چیز ہے جو اتنے عبادت گزار بندے کو بھی اللہ کی درگاہ سے مردود کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا دی۔ اس لیے کبر سے بچنا چاہیے اور اپنے اندر تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ نے اس کو بلندی عطا کر دی۔ یہ تواضع کی علامت ہے کہ انسان معمولی کام کرنے پر اپنے نفس میں بوجھ محسوس نہ کرے۔ بعض مرتبہ انسان کسی چھوٹے سے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا کام میں کروں، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو بھائی شان تو اللہ ہی کو سجتی ہے، بندے کی کیا شان ہے؟ جس کے پیٹ کے اندر گندگی ہی گندگی ہو، اور پھر اس کے اندر کیا شان ہونی چاہیے؟ یہ تو شان اللہ کو سجدی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان تو گندگیوں کا ٹوکرا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر معمولی کام کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، وہ چاہے قولاً یا فعلاً کوئی ایسا عمل نہیں کرتے تھے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کچھ ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کوئی ظاہری یا باطنی نعمت عطا فرماتے تو وہ ان پر اتراتے نہیں تھے، بلکہ تواضع اختیار کرتے تھے۔ تو اپنی میں کو مٹانی چاہیے، اپنے نفس کو مٹا دینے والی نعمت تو یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے نا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کہاں سے ہے؟ تو بھائی اپنے آپ کو مٹا دینا، نفس میں عجب اور تکبر جیسی بیماریوں کو ختم کرنا ہی تو تصوف ہے۔ اور یہ تعلیمات تو ہمیں صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ملی ہیں۔ دیکھیے وقت کے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن تواضع کیسی کہ اپنے گھر میں بکری کا دودھ خود سے نکالتے تھے، اور اگر بازار سے کوئی چیز خریدتے تھے تو اپنے سر پر اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ حضرات اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن حال کیا ہے تواضع اور عاجزی کا کہ اپنے گھر کا کام خود سے کر رہے ہیں، بکری کا دودھ دو رہے ہیں، بازار لا رہے ہیں، سر پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی طبیعت کے اندر تواضع تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے زمان خلافت میں اپنا سامان سر پر اٹھا کر خود لایا کرتے تھے، ہے نا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا۔ ایک مرتبہ کسی جہاد سے مال غنیمت آیا، قیدی بھی آئے، آپ نے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو کہا کہ عمر تو وہی تو ہے جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ عرب میں یہ غربت کی علامت ہوتی تھی کہ جن کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا، کچھ واپس اس حصہ میں اثر نہیں ہوتا، تو وہ حضرات بھوک کی شدت کی وجہ سے خشک گوشت کو چبا جایا کرتے تھے۔ تو یہ بات کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ امیر المومنین نے ہمیں اکٹھا کیا، اکٹھا تو کیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ تو بعد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا کہ بات سنو، اور کوئی خاص بات بھی نہیں کی، بس آپ نے یہ فرمایا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خشک گوشت چبایا کرتی تھی، کھایا کرتی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو دوستو قربان جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب قیدی آئے اور مال غنیمت بھی آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر، اللہ نے تجھے کیا ہی شان دی ہے کہ تیرے زمانے میں اسلام کو فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرے نفس کے اندر کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے، یعنی تکبر پیدا نہ ہو جائے، تو میں نے اس کا علاج اس طریقے سے کیا کہ سارے لوگوں کو بلا کر ایک ایسی بات کہہ دی جائے جس نے میرے اندر سے خود پسندی کو ختم کر کے رکھ دیا، ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ کو ملنے کا کیا راستہ ہے، کیسے ہم مل سکتے ہیں، آپ کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا خود ہی سے نکل جاؤ، خدا مل جائے گا، خود ہی کو چھوڑ دو، خدا مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ اپنے نفس کو یوں پامال کرتے تھے کہ ادھر نفس کے اژدہا نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو ادھر انہوں نے اس کے سر پر چوٹ لگائی کہ ذرا سی بات پر نفس کو دوا پلاتے تھے، کچل ڈالتے تھے اپنے نفس کو۔ وہ حضرات اپنے نفس پر ہر وقت نگاہ رکھتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مقام کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے اتنے فضائل آئے ہیں کہ وہ تہجد کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی راز و نیاز کی باتیں بھی کرتے تھے، اپنے دل کی کیفیات کیسے کھولتے تھے، اس وقت پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایسی دعا مانگتے تھے۔ کون؟ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو میرے اور آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے، میرے اور آپ کے لیے
ایک رہبری کا ذریعہ ہے۔ بارگاہ عزی میں عرض کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نظر میں بڑا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور مخلوق کی نگاہ میں، مخلوق کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو جب کوئی مخلوق کی نظر میں بڑا ہوگا تو اس کے لیے دعوت و ارشاد کا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر لوگ ہی کسی کو حقیر سمجھیں گے تو یقیناً وہ دینی فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ نفس کہیں پھولنے نہ پائے، نفس کہیں بوٹا نہ ہو جائے، اور اسی کا نام تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں وہ اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حذیفہ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، تو میں آپ سے منافقین کے نام تو نہیں پوچھتا، ہاں اتنی بات پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر رضی اللہ عنہ کا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ان کی فکر۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم تو مراد مصطفیٰ ہیں، یعنی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے نا، دعا مانگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، لیکن پھر بھی اپنے بارے میں اتنے متفکر ہیں، اتنے فکر مند ہیں۔ ہمارے لیے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، جنہیں مانگ کر لیا گیا ہو، ہے نا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مانگا تھا، تو اتنے محتاط رہتے تھے، پھر بھی پوچھتے تھے کہ کہیں عمر رضی اللہ عنہ کا نام تو ان میں شامل نہیں۔ کیا دوستو کبھی ہم نے ایسی نظر اپنی ذات پر دوڑائی ہے؟ نہیں، بلکہ ہماری تو گردنیں تنی رہتی ہے، ٹاٹ رہتی ہے، آنکھیں کھلے رہتی ہیں، اور ہماری نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو عیوب نظر آتے ہیں مگر اپنی حالت نظر نہیں آتی۔ کاش یہ آنکھیں بند ہوتی، یہ گردنیں جھک جاتی اور یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب چھپے ہوئے ہیں۔ تو دوستو آج اس بات کی شدید کمی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے عیب کو دیکھے، ہے نا، اپنے عیوب کو تلاش کرے، گردن جھکا کر کے سوچے، آنکھوں کو بند کر کے سوچے کہ میرے اندر کتنی کمی ہے۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں 2 عالم تھے، ایک کا نام زرقاس تھا اور دوسرے کا نام عمر بن زر تھا، اور یہ چونکہ زیادہ عمر والے تھے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ان سے مسئلہ دریافت کر کے مطمئن ہوتی تھی۔ تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے فرماتی ان کی والدہ کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو امام صاحب اونٹنی نکالتے، اپنی والدہ کو اونٹنی پر بٹھاتے اور خود اونٹنی کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے، اور جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تو امام اعظم علیہ الرحمہ تھے، لوگ دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ کون ہیں جس کی واری کی نکیل
نعمان امام اعظم علیہ الرحمہ کے علیہ الرحمہ پکڑ کر جا رہے ہیں، ان کو تعجب ہوتا تھا دیکھنے والوں کو کہ آخر کون یہ خاتون ہیں جو اوپر بیٹھی ہیں اور حضرت امام صاحب نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں پیدل، چونکہ اس وقت میں استاد بن چکے تھے اور کثیر تعداد تھی ان کے شاگرد کی، لوگ ان کو دیکھ کر حیران رہتے تھے اور راستے میں ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت امام صاحب خاموشی کے ساتھ میں چلتے رہتے تھے۔ اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے گھر پہنچتے تو دروازے پر دستک دیتے تو وہ باہر آتے، امام صاحب علیہ الرحمہ ان کو فرماتے کہ میری والدہ صاحبہ تشریف لائی ہیں اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ جب والدہ صاحبہ مسئلہ پوچھتی تو کئی مرتبہ ان دونوں کو اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے پوچھتے اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آہستہ سے آواز میں ان کو اس مسئلے کا جواب خود بتا دیتے، اور پھر وہ دونوں حضرات اونچی آواز سے ان کی والدہ کو جواب سنا دیتے تھے۔ اب جب ان کی زبان سے حضرت کی والدہ سنتی تو مطمئن ہو جاتی، اور ساری عمر یہی ہوتا رہا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ امی جان جو مسئلہ آپ ان سے پوچھنے کے لیے جاتی ہیں نا، اس کا جواب تو وہ مجھ سے پوچھ کر بتاتے ہیں یا بتائیں گے۔ کیوں؟ امام صاحب نے والدہ کے ادب کا خیال رکھا کہ اس کے دل کے سکون کو مقدم رکھا، والدہ کے دل کے سکون کے لیے، اور یہ ان کی بہت بڑی تواضع تھی جس نے ان کو امام اعظم بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ماں کا ادب و احترام اور اساتذہ کا ادب و احترام اتنا کیا کہ اسی چیز نے ان کو امام اعظم کا لقب دلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ دور صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ کن کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی کہ دور صحابہ میں ان کا فتویٰ چلنا شروع ہوا تھا۔ 120 ہجری میں حضرت مسند درس پر بیٹھ چکے تھے، اور اس وقت صحابہ کرام دنیا میں کہیں کہیں موجود تھے۔ تو یہ ان کی عاجزی تھی حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کی۔ ہمارے ایک سلسلے کے ایک بہت بڑے اللہ والے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے اس واقعے کو سنایا کہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بہت سادہ باتیں نقل فرماتے تھے، تو بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک بار ارشاد فرمائی، فقیروں بکری میں کرتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بکری کا حشر کیا کرتے ہیں؟ گلے پر چھری چلتی ہے، ہڈیاں توڑی جاتی ہے، بوٹیاں بنا دی جاتی ہے، آگ پر چڑھا دی جاتی ہے، 32 دانتوں میں پھر چبائی جاتی ہے۔ یہ تو اس کے جسم کا معاملہ ہوگا، اور باقی کیا بچا؟ اس کی آنتیں بچ گئی ہے نا۔ فرمایا کہ ان آنتوں کو لوگوں نے خشک کیا اور کپاس دھلنے کے لیے استعمال کیا، جس میں میں کی آواز نکلتی تھی۔ اب اس کو ہلاتے ہیں تو اس میں سے تو کی آواز نکلتی ہے۔ لیکن دوستو یہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، آج تو روئی دھلنے کی مشینیں آ چکی ہیں۔ پہلے وقتوں میں ایک تار ہوتی تھی، اس کو جب چلاتے تھے
تو اس میں سے تو کی آواز نکلتی تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ فقیرو دیکھو، یہ بکری میں کرتی تھی، پروردگار نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بالآخر اس میں تو کی آواز نکلی، تو لوگوں خود ہی تو کا لفظ نکال لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی بکری جیسا معاملہ کر دیا جائے، جسے ہم چرخہ کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں چیز ہوا کرتا تھا۔ ہمارے مشائخ نے میں کے لفظ کو اتنا ناپسند کیا کہ عام بات چیت میں بھی لفظ میں کا استعمال نہیں فرماتے، ہمارے حضرت فقیر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں یا عاجز کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو عاجز کا لفظ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، فقیر کا لفظ بھی اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ فقیر تو اس لیے کہ خود پروردگار نے ہمیں کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، تو اس لیے ہمیں تو فقیر ہی کہلوانا چاہیے۔ اور عاجز کا لفظ بھی ہمارا حضرت فرماتے ہیں، اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو جانچ لے اپنے نفس کو اور اس کے لیے عمل کرے جو کہ موت کے بعد ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ عاجز وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ اگر حدیث کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو عاجز کا لفظ ہمارے اوپر بالکل فٹ آتا ہے۔ مشائخ اپنے لیے عاجز کا لفظ اس لیے استعمال نہیں فرماتے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی نظر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات کا بندہ سمجھتے ہیں، خواہشات کا غلام سمجھتے ہیں، اس لیے عاجز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسی ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، کفر کی حالت میں ان کی بڑی شان ہوتی تھی، ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد پھر حالات ایسے آئے کہ یہ مرو چلے گئے اور وہاں پر ایک جگہ گمنام رہے، وہیں نماز روزہ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تو وہاں لوگوں کو تو ان کا تعارف نہیں تھا۔ حضرت ہمیشہ اپنے اس زمانے کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، نہ کوئی ملنے والا تھا، نہ کوئی مجمع ہوتا تھا اور نہ کوئی واہ واہ کرنے والے ہوتے تھے، بس میں ہوتا اور میرا پروردگار ہوتا تھا۔ یہ ان کی گوشہ نشینی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو علماء نے تواضع کی 3 نشانیاں بتائی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تواضع کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے کسی کام میں بغاوت نہ کرے، اپنے بڑوں سے کسی کام میں بغاوت نہ کرے۔ اگر بڑے کوئی بات کہہ دیں تو وہ اس پر آمین کہہ دے، اور جو بڑوں کی بات رد کر دے تو گویا کہ اس کے تکبر کی علامت ہے۔ یہ تواضع کی عاجزی کی پہلی نشانی کہ بڑوں سے کسی کام میں بغاوت نہ کرے، اور بڑے کوئی بات کہہ دے تو اس پر آمین کہہ دے، اور بڑوں کی بات کو رد نہ کرے۔ اگر رد کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر تکبر ہے، کبر ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ چھوٹوں سے حقارت سے پیش نہ آئے۔ یہ تواضع کی عاجزی کی دوسری نشانی ہے کہ چھوٹے سے حقارت سے پیش نہ آئے، یعنی چھوٹوں کو حقیر، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ عزت کے ساتھ پیش آئے۔ وہ غلام نہیں ہیں بلکہ دین کی خاطر محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ اور تیسری نشانی فرمایا کہ انسان شہرت سے اجتناب کرے،
اس کے اپنے دل میں یہ بات ہو کہ مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ فوائد النوادر ایک کتاب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مطلب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خلیفہ نے پوچھا، حضرت میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی مشہور ہوتے ہیں، ان کا نام چرچا بہت ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ مرتے ہیں تو لوگوں کی یادداشت سے ان کا نام ہی نکل جاتا ہے اور ان کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی میں تو اتنے مشہور نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے ان کا نام ایسا مشہور ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے اور اسے بڑا یاد کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں چاہے گا کہ مجھے پہچانا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے بڑا سمجھا جائے، وہ شخص جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام کو مٹا دیں گے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نام نموز سے، شہرت سے، کبر سے، انانیت سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اور جو شخص دنیا میں اپنے آپ کو مٹائے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اور اپنے اندر تواضع پیدا کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا، انکساری پیدا کرے گا، تو جیسے ہی وہ مرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ ہے کہ نیت اس کی شہرت کی تھی تو اس کی وجہ سے اس کا نام گمنام ہو گیا، اور جس کی نیت گمنامی کی تھی اللہ نے اس کے نام کو مرنے کے بعد اجاگر کر دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کا بیج ڈال دیتے ہیں، بیج ہے نا، کہ اگر کوئی بات اس پر ناز کرے، اگر کوئی اس بات پر ناز کرے کہ میرے متعلقین اور مریدین بہت زیادہ ہیں، تو یاد رکھے کہ شیطان سے زیادہ تو کسی کے بھی مرید نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں کہ شیطان سے زیادہ تو کسی کا مرید نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ پر ناز مت کرو کہ میرے متعلقین اور مریدین اور چاہنے والے اتنے ہیں۔ اگر کثرت کو دیکھنا ہے تو شیطان سب سے بڑا پیر ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا محتاج سمجھے، ہے نا۔ شہرت جو ہے نا، یہ فلمی اداکاروں کی شان ہے، کھلاڑیوں اور مداریوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ رب العزت کی نظر میں عزت مطلوب ہے، عزت والا بننا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے واہ واہ کی توقع نہ رکھیں۔ تو اصل قبولیت یہ ہے کہ انسان علماء میں پہلے مقبول ہو اور پھر عوام کی طرف اس کی قبولیت کی جائے۔ بعض لوگ عوام میں بڑے مقبول ہوتے ہیں لیکن علماء میں نہیں ہوتے، اس قبولیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء میں اگر مقبول نہیں ہے، صرف عوام میں مقبول ہے، تو ایسی قبولیت کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ دیوبند کے جو فاؤنڈر ہیں، دین اسلام کی وکالت کرنے کے لیے شاہجہاں پور تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں عیسائی بھی آتے تھے اور ہندو بھی، وہاں سب لوگ اپنے اپنے مذاہب کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تقریر کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو وہاں کے لوگ حضرت کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے تھے۔
لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ ٹرین پر گئے اور اس شہر سے پہلے والے اسٹیشن پر اتر گئے کہ انہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ استقبال کے لیے اکٹھے ہو کر آئیں اور میں استقبال کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ولی کامل جن کو حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض کا لقب دیا ہے علماء کرام نے، ان کی عاجزی کا یہ حال ہے۔ چنانچہ آپ نے باقی 9-10 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا، اور جب حضرت شہر میں پہنچے تو وہاں ایک سرائے میں حضرت نے کمرہ لے لیا اور ٹھہر گئے، اور سوچا کہ میں کل مجمع میں پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پا کر پریشان ہو گئے، یعنی حضرت نہیں اترے اس ٹرین سے۔ اسٹیشن پر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت کے بارے میں بتاتا، تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کہیں شہر میں نہ آئے ہوں، شہر سے بھی کوئی پتہ نہ چلا سکا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ذرا سرائے سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے وہاں جا کر مسافروں کے ناموں کی فہرست دیکھی تو وہاں خورشید حسن کا نام تھا، تو اس نے پہچان لیا کہ حضرت ہی ہوں گے۔ تو اس نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ یہاں اس کمرے میں کون ہیں؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ ایک مولانا ہیں، وہ ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے سے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بس وہی ہیں۔ جب کمرے میں گیا تو وہاں حضرت تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا حضرت ہم تو آپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے میں اسی لیے تو وہاں آیا نہیں، میں اسی لیے تو وہاں نہیں آیا کہ میں تو استقبال کے قابل ہی نہیں ہوں اور استقبال کا قائل ہی نہیں ہوں۔ تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی عجیب بات کہی جو سونے کی روشنائی سے بھی لکھنے کے قابل ہے۔ اب انشاءاللہ مزید واقعات بہت سارے ہیں، عاجزی اور انکساری اللہ والوں کی، اکابر مشائخ کی۔ انشاءاللہ بقیہ اس میں کچھ واقعات بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کے اندر ایسی عاجزی، انکساری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رمضان المبارک کے اندر یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کی دعا کریں، ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا یا غفار اغفر لی یا واسع الفضل اغفر لی رب اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ایسی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ مغفرت کی درخواست کریں اپنے لیے، ساری امت کے لیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔